رات کے 8 بجنے والے تھے۔ نبیلہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ وہ آج لیٹ ہو رہی تھی۔ بڑی دوڑ دھوپ اور مشکل سے اسے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نائٹ شفٹ پر بطور نرس ہی جاب ملی تھی۔ اگرچہ اس نے مارننگ شفٹ میں جاب کی درخواست دی تھی، مگر صبح کی شفٹ میں جگہ خالی تھی، نہ ہی شام کی شفٹ میں۔ البتہ اس سے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ جیسے ہی صبح کی شفٹ خالی ہوئی تو اسے نائٹ ڈیوٹی سے ہٹا کر صبح میں رکھ لیا جائے گا۔ صبح اور شام کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی تھی، جبکہ نائٹ ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہوتی تھی، رات 8 سے صبح 8 بجے تک۔ اس مناسبت سے تنخواہ بھی کچھ زیادہ تھی، جو اب نبیلہ کی مجبوری تھی۔ بے شک پہلے وہ اپنے شوق کی خاطر نرسنگ کے شعبے میں آئی تھی، مگر پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب یہی شوق ذریعہ معاش بن چکا تھا۔ وہ دبلی پتلی اور گوری رنگت کی 24-25 سالہ لڑکی تھی، ایک اوسط درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ابو کسی سرکاری محکمے میں آفس سپرنٹینڈنٹ تھے۔ نبیلہ ان کی بڑی بیٹی تھی۔ اس سے چھوٹی بہن کوثر اور پھر بھائی تھا نعمان، جسے پیار سے نومی کہتے تھے۔ گھر چھوٹا تھا مگر اپنا تھا۔ جس پوسٹ پر شفیق الدین فائز تھے، وہاں چاروں طرف سے ہارن برستا تھا۔ تنخواہ سے زیادہ اوپر کی آمدنی تھی، مگر شفیق الدین نے صرف حق حلال کی کمائی کو اپنی ایمان کا حصہ بنا رکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس نیک نفس انسان کی یہ ادا بھا گئی تھی کہ اس نے شفیق الدین کی محض تنخواہ کی آمدن میں بہت برکت ڈال دی تھی۔ گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تینوں بچوں کی اچھی تربیت کی تھی اور انہیں پڑھایا لکھایا تھا۔ اس میں ان کی بیگم ثریا خاتون کا بھی ہاتھ تھا، جو خود بھی ایک نعت پسند اور صابر عورت تھی۔ نبیلہ کو نرس بننے کا شوق تھا۔ اس نے جب نرسنگ کورس مکمل کیا تو بدقسمتی سے باپ شفیق الدین کا ایک جان کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ایک تیز رفتار منی بس نے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ان کی بائک کو ٹکر مار دی تھی۔ نبیلہ پر گھر کی ذمہ داری کا بار آن پڑا تھا۔ ماں کو آنکھوں سے کم نظر آنے لگا تھا۔ چھوٹی بہن کوثر انٹر کا امتحان دے چکی تھی اور اب آگے پڑھ رہی تھی۔ نومی میٹرک میں تھا۔ تینوں بچے شریف اور سعادت مند تھے۔ نبیلہ نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جیسے تیسے جاب ڈھونڈ لی تھی، خواہ وہ نائٹ میں تھی۔ مذکورہ پرائیویٹ ہسپتال میں صرف لیڈی ڈاکٹرز کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت رکھی گئی تھی، فیملی نرسوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر سے زیادہ لوئر سٹاف پر کام کی زیادہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ نبیلہ جیسے تیسے 2 بسیں بدل کر ڈیوٹی پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ ایک ایمرجنسی آئی ہوئی ہے۔ اس کی ساتھی نرس سسٹر آسیہ نے بتایا تھا۔ دونوں آپس میں اچھی دوست تھیں۔ وہ ایک دوسرے کی کلاس فیلوز رہ چکی تھیں۔ اس کی طرح وہ بھی غیر شادی شدہ تھی۔ مائی گاڈ، کس قدر خوبرو اور جوان لڑکا ہے، اور دیکھو ایک حادثے نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے، سسٹر آسیہ نے نبیلہ سے بہت تعصب سے کہا۔ اچھا، نبیلہ نے بھی دل میں افسوس محسوس کیا۔ بچنے کی کوئی امید ہے اس بیچاری کی؟ پتہ نہیں، ابھی تو کوما میں پڑا ہے، آئی سی یو کے بیڈ نمبر 3 پر ہے۔ آج کی رات چند گھنٹوں کی نیند بھی گئی، ساری رات اس کی تیمارداری میں گزرے گی۔ ایسا نہیں کہتے آسیہ، نبیلہ نے اسے سنجیدگی سے ٹوکا۔ ہم یہاں نیند پوری کرنے نہیں آتے، اپنا فرض نبھانے آتے ہیں۔ اچھا بابا، اب یہ فرائض کا لیکچر چھوڑو اور جا کر تم بھی اس کے کیس کا آرڈر فالو کرو۔ ڈپٹی ڈاکٹر منظور بھی وہیں ہے، آسیہ نے کہا، اور نبیلہ سٹاف روم سے نکل کر آئی سی یو کی طرف بڑھ گئی۔ جنرل وارڈز کی بنسبت آئی سی یو میں گہری خاموشی ہوتی تھی، اور جانے کیوں نبیلہ کو آئی سی یو کی یہ خاموشی موت جیسی محسوس ہوتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے موت کا فرشتہ آس پاس ہی گردش کر رہا ہو۔ حالانکہ وہ مضبوط دل گردے کی مالک تھی۔ کئی مریضوں کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں جاتے دیکھا تھا، مگر باوجود اس کے جانے کیا بات آئی تھی کہ آئی سی یو میں داخل ہوتی اس کو عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی۔ آئی سی یو میں اس وقت صرف 3 ہی مریض تھے۔ 2 روبہ صحت مند تھے، جبکہ تیسرے بیڈ پر وہ نیا ایڈمٹ ہونے والا بدقسمت نوجوان تھا جس کے بارے میں آسیہ نے اسے بتایا تھا۔ اس کے لواحقین آئی سی یو سے باہر کھڑے رو رہے تھے اور ہر آنے جانے والے سٹاف سے سکتے ہوئے نوجوان کی خیریت کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ نبیلہ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر منظور کی ہمراہ ایک اور خاتون تھی۔ وہ خاصی عمر کی تھی اور ان کا چہرہ اشک بار تھا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ اس بد نصیب نوجوان کی ماں تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ باپ بزنس ٹرپ پر ملک سے باہر تھا، اس سے اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنا ٹرپ کینسل کر کے پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن سے واپس لوٹ رہا تھا۔
نوجوان کوما میں تھا۔ اس کے سرہانے کے اوپر 2 مانیٹر نصب تھے، ایک میں اس کے دل کی اور دوسرے میں اس کی نبض کی رفتار آڑی ترچھی لکیروں کی صورت متحرک تھی۔ مصنوعی تنفس والی مشین بھی وہاں موجود تھی۔ نوجوان کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ڈپٹی ڈاکٹر خاتون کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نبیلہ کو دیکھ کر اس نے اسے کچھ ہدایت دی۔ نبیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر خاتون کو ساتھ لیے ICU سے باہر نکل گئے۔ نبیلہ اس بدقسمت کو بغور دیکھنے لگی۔ پھر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اب وہ سرسری نگاہوں کی بجائے بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی اپنی حالت غیر سی ہونے لگی۔ مزید تصدیق کی خاطر اس نے نوجوان کی میڈیکل فائل دیکھی۔ نام اور والدیت کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ بدنصیب نوجوان نبیلہ کا شناسہ تھا۔ اب نبیلہ کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں اشمار ہونے لگیں، ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس میں کھڑے ہونے کی طاقت جیسے سلب ہو گئی تھی۔ اسے چکر سا آ گیا۔ وہ بمشکل کاؤنٹر ٹیبل تک آئی اور وہاں رکھی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے، صفدر حیات، مگر اس کے اندر جنگ سی ہونے لگی۔ گمگشتہ ماضی کی کئی تلخ اور کریہ مناظر اس کے پردہ تصور پر چلنے لگے۔ ماضی کے حوالے سے کئی در اس کے بے طرح دھڑکتے دل کے دروازے کی طرح کھلتے بند ہوتے رہے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ نبیلہ، کیا سوچ رہی ہے تو؟ اس کے اندر کوئی چیخا۔ آج وقت تیرے ہاتھ میں ہے، خبردار اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ آج تیرے رحم و کرم پر ہے، بس ایک ذرا بٹن آف ہی تو کرنا ہے، مصنوعی سانس دینے والی مشین کا۔ نہیں نبیلہ، دفتن اس کے اندر ایک اور آواز اٹھی جو شاید اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ یہ اپنے فرض سے غداری ہے۔ تم اس وقت ایک مسیحا کے روپ میں ہے، تو اس وقت نبیلہ نہیں، ایک نرس ہے جس کا کام مرتے ہوئے مریضوں کی تیمہ داری کر کے انہیں زندگی کی طرف لوٹانا ہوتا ہے، اور پھر یہ بدنصیب تو ویسے ہی زندہ لاش کی صورت تیرے سامنے ہے۔ مرتے ہوئے کو مارنا گناہ ہے اور فرض کی نفی ہے۔ کیا تم بھول گئی نبیلہ؟ پہلی والی غراتی ہوئی شریدہ آواز دماغ میں گونجی۔ تو بھی تو اس وقت مر رہی تھی، ایک زندہ لاش کی مثل تو بھی تھی، اس وقت جب یہی شیطان نما انسان تجھ پر ظلم و زیادتی کے باہر توڑ رہا تھا۔ تو بھی تو بے آسرا، مجبور، بے بس اور کمزور تھی۔ بھول گئی کس طرح یہ شیطان طاقت کے نشے سے چوٹتا؟ نہیں نبیلہ، ہرگز نہیں۔ ظالم کو معاف کرنے والا بھی ظالم کہلاتا ہے۔ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اس نے تباہ کیا ہوگا، اور اگر یہ بچ بھی گیا تو نہ جانے اور کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنے شیطانی مقصد کی بھینٹ چڑھاتا رہے گا۔ مار دے اسے، وقت کی نبض مانیٹر میں نہیں تیرے ہاتھ میں ہے۔ کر دے مشین کا بٹن آف۔ چند سیکنڈ ہی کی تو بات ہے۔ جب مانیٹر کی آڑی ترچھی لکیریں سیدھی ہوگی تو اس آن کر دینا، کسی کو ذرا بھی شبہ نہ ہوگا۔ مار دے اسے، یہ خونی ہے تیرا مجرم ہے، آج تجھے ایک پرانا حساب چکانے کا موقع ملا ہے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، بے اختیار نبیلہ چیخ پڑی۔ کیا ہوا نبیلہ، کیا نہیں کر سکتی تم؟ ماں نے ایک حقیقی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی اور وہ سنبھل گئی۔ اس کے قریب ساتھی نرس آسیہ کھڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نبیلہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ کے بات بنائی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا آسیہ، بیچارہ اتنا خوبصورت خوبرو نوجوان ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات ادا کرنے کے بعد نبیلہ کو جیسے سکون سا ملا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ وہ پوری توجہ اور تندہی کے ساتھ نوجوان کی تیمارداری میں لگ گئی۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزار کر ڈپٹی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پل پل کی خبر اس نوجوان کی سنگین حالات زار کے متعلق اس سے بہن پہنچاتی رہی اور مزید ہدایت لیتی رہی۔ 3 دن بعد ڈاکٹروں کی ٹیم نوجوان کے ورثاء کو اس خوشخبری سے آگاہ کر رہی تھی کہ نوجوان صفدر کو ہوش آ گیا ہے، اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بلا شبہ اس میں نبیلہ کی خصوصی توجہ اور تیمارداری کا ہی دخل تھا، جس کا اعتراف پورے میڈیکل سٹاف نے بھی کیا تھا۔ نبیلہ نے راشد کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ ساتھ والے مکان میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ یہ اوسط درجے کا علاقہ تھا، یہاں سب لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ راشد ایک 24-25 سالہ شریف سا نظر آنے والا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بھی۔ باپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، راشد بھی اسی دفتر میں ملازمت کرتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے موٹر سائیکل پر دفتر آتے جاتے تھے۔ محلے داری کی نسبت سے سب سے پہلے راشد کی ماں ہی ان کے ہاں کھیر بنا کر لائی تھی، اور تب سے نبیلہ کے گھر ان کا آنا جانا استوار ہو گیا تھا۔ نبیلہ کی ماں ثریا خاتون نے بھی راشد کی ماں کو کھلی دل سے خوش آمدید کہا تھا۔
نبیلہ اس وقت سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ محلے سے باہر ایک مصروف چوراہے پر کالج کی پوائنٹ بس آ کر رکتی تھی اور نبیلہ اسی کالج پوائنٹ کے ذریعے کالج آیا جایا کرتی تھی۔ بس چوراہے تک اسے ذرا پیدل چلنا پڑتا تھا۔ گلی میں آتے جاتے اکثر نبیلہ کی نگاہ راستے پر راشد پر پڑ جاتی تھی، جو اپنی بائک پر اپنے والد کے ساتھ نظر آتا تھا۔ تب صرف ایک لمحے کے لیے راشد اور نبیلہ کی نظریں چار ہوتی تھیں۔ ایک دو بار راشد نے ان کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا۔ جب اس کی ماں کوئی خاص ڈش بناتی تو راشد ہی کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیا کرتی تھی۔ ثریا خاتون بھی اسی طرح ان کا خیال کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دستک دینے پر نبیلہ دروازہ کھولتی، راشد اور اس کا باقاعدہ سامنا ہو جاتا تھا، مگر راشد اپنی نظریں نیچے ہی رکھتا تھا۔ عورت کو سب سے پہلے مرد کی شرافت متاثر کرتی ہے۔ یہی حال نبیلہ کا تھا۔ اس سے راشد اچھا لگنے لگا۔ اس روز وہ بس سٹاپ پر ذرا دیر سے پہنچی تو کالج کی بس جا چکی تھی۔ نبیلہ کو کسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ اگر وہ بس پر جاتی تو لیٹ ہو جاتی، کیونکہ اگر کالج ایسے روٹ پر تھا جس کے لیے دو بسیں بدلنا پڑتی تھیں اور تاخیر الگ ہو جاتی خواری کے ساتھ۔ سو اتفاق اس روز راشد کے والد کی طبیعت ذرا خراب تھی، اس لیے راشد اکیلے ہی بائک پر نکلا۔ محلے کی گلی سے نکل کر جب وہ چوراہے پر آیا تو اس کی نظر بھی بس کے انتظار میں کھڑی نبیلہ پر پڑ گئی، جو پریشان سی نظر آ رہی تھی اور بار بار اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راشد کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ معاملہ کیا تھا۔ بطور وہ اپنی بائک سمیت اس کے قریب جا پہنچا۔ محلے داری کے حوالے سے کچھ شناسائی تو تھی، لہٰذا اسے بڑے ادب سے سلام کرنے کے بعد نہایت شائستہ لہجے میں بولا، آپ شاید لیٹ ہو رہی ہیں، مناسب سمجھے تو آپ کو کالج ڈراپ کر دوں، میرا دفتر بھی اسی طرف پڑتا ہے۔ نبیلہ اس آفر کو رد نہ کر سکی اور کچھ تامل کے بعد سنبھل کر اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ شاید آج آپ کا کالج پوائنٹ نکل گیا ہے، راشد نے بائک آگے بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ جی، وہ بولی، عموماً ایسی صورتحال میں کالج نہیں جاتی ہوں، مگر آج ہماری کلاس میں گروپ ٹیسٹ تھا۔ چلے اچھا ہوا، اسی بہانے مجھے ایک کار خیر ادا کرنے کا موقع تو ملا، راشد نے مسکرا کر کہا۔ ویسے سچ پوچھیں، میں نے آپ کو ڈرتے ڈرتے ہی لفٹ کی آفر کی تھی، کہیں آپ مجھے ڈانٹ ہی نہ دیں۔ اس کی بات پر نبیلہ ہنسی، پھر بولی، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسا کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ ٹیسٹ جاتا بہار میں، مگر آپ کی بات اور ہے، اس اعتبار کا شکریہ۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ مجھے ایسا ویسا لڑکا نہیں سمجھتی، وہ بولا۔ آج انکل آپ کے ساتھ نہیں ہے، خیریت؟ نبیلہ نے ہولے سے پوچھا۔ ہاں، ان کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ یہ ان کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی، پھر آگے چل کر مزید اسی طرح کے مواقع میسر آئے تو دل کو بھی دل سے راہ ہوئی۔ محلے داری سے شناسائی اور پھر دوستی تک یہ سفر طے ہوا تو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا بھی موقع ملا۔ نبیلہ کو وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا، شریف اور سلجھا ہوا انسان لگا تھا۔ اس نے بی کام کیا ہوا تھا۔ ایک دن بہت جھجکتے ہوئے راشد نے نبیلہ سے باہر گھومنے کے لیے جانے کی فرمائش کر ڈالی۔ نبیلہ کے لیے یہ مشکل تھا، یوں تو دونوں تھوڑی بہت باتیں کرنے کا موقع مل ہی جایا کرتا تھا، اور یہ بھی اس وقت جب راشد اپنی ماں کی بنی ہوئی سوغات لے کر ان کے گھر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا۔ اگرچہ اس میں بھی ایک بہانے کا دخل ہوتا تھا، تاہم اس قلیل ترین ملاقات پر بھی نبیلہ محتاط رہتی اور راشد کو بھی یہی تلقین کرتی۔ بندہ پیاسا رہے تو پیاس اتنی شدت سے نہیں ستاتی جتنی قطرہ قطرہ پانی ملنے پر ستاتی ہے۔ پیاسے کے لیے تو یہ قطرہ گویا بھڑکتی آگ پر پیٹرول چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہی حال راشد کا تھا اور نبیلہ بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی۔ پلیز نبیلہ، کچھ کرو نا، اس روز راشد نے بڑی حسرت سے کہا۔ یہ مشکل ہے میرے لیے راشد، نبیلہ نے سر جھکا کر ہولے سے کہا۔ کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جانے کا بہانہ تو بنا ہی سکتی ہو، اور اگر تمہاری بائک پر کسی محلے والے یا والی نے دیکھ لیا تو؟ نبیلہ نے پیار سے اسے گھورا۔ میں اتنا بے وقوف تھوڑا ہی ہوں، ذرا آگے جا کر تمہارا انتظار کروں گا۔ نہ بابا نہ، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ ہم جیسوں کے لیے بڑی بات ہے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں کبھی ایسا نہیں کرتی، اور یہ اچھی بات بھی ہے، لیکن میں تم سے ذرا کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کھلی فضا میں، راشد نے کہا۔ نبیلہ کو جانے کیوں اس کی بات پر لاج سی آ گئی، بولی، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ راشد محبت پاش نظروں سے نبیلہ کے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ نبیلہ سرخ ہو گئی، تاہم ہنس کر بولی، جب ضرورت نہیں ہے تو باہر جانے کا مقصد؟
تم ایسے باز نہیں آؤ گی، راشد ضد ہو کے بولا۔ تو پھر میں اپنی امی جان کو تمہارے گھر بھیج کر رہوں گا تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے۔ نہ ابھی یہ غضب مت کرنا، ابھی تو مجھے آگے پڑھنا ہے، نرسنگ کورس کرنا ہے۔ تو پھر چلو میرے ساتھ، راشد نے پیار بھرے انداز میں بلیک میلنگ سے کام لیا تو نبیلہ کو ماننا پڑا، مگر اس شرط کے ساتھ صرف ایک بار کے لیے۔ یوں شام کو ایک روز دونوں بائک پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر جا پہنچے۔ دونوں نے وہاں پیدل ٹہلتے ہوئے کھل کر باتیں کی، چنے کی چاٹ کھائی۔ پھر جب لوٹنے لگے تو انہیں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اس وقت سورج ڈھلنے لگا تھا اور شام گہری ہونے لگی تھی۔ نبیلہ گھر سے ایک سہیلی کے ہاں منگنی کی رسم میں شرکت کرنے کا بہانہ کر کے نکلی تھی، جس کی اسے بہت بڑی مشکل سے ہی اجازت ملی تھی۔ لوٹتے سمے عقب سے آنے والی ایک کار تیزی سے انہیں سائیڈ مارتی گزر گئی۔ بائک کو جھٹکا لگا، نبیلہ خوف سے چیخی۔ بائک گرتے گرتے بچی تھی۔ راشد کو اس کار والے کی لاپرواہی پر غصہ آ گیا۔ اس نے پرتعش انداز میں اپنے دانت پینچ لیے اور کار کا تعاقب کرتے ہوئے ایک موڑ پر اسے جا لیا۔ اپنی بائک اس نے کار کے سامنے جا روکی تھی۔ اندھے ہو یا نشے میں کار چلا رہے تھے، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو؟ راشد نے بائک سے اتر کر کار والے کے قریب جا کر غصے سے کہا۔ وہ بھی راشد کی طرح ایک نوجوان ہی تھا، شکل و صورت اور اپنے وضع قطع سے وہ کوئی رئیس زادہ ہی نظر آتا تھا۔ اس نے ایک تضحیک امیز نگاہ دونوں پر ڈالی، پھر اپنے پرس سے 1000 کا ایک نوٹ نکال کر راشد کی طرف بڑھاتے ہوئے بیزاری سے بولا، یہ رکھ لو اور جا کر اپنی اس خوبصورت گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کرو، میری جان چھوڑو۔ اس رئیس زادے کی اس حرکت اور بات نے راشد کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے ہونٹ پیچ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ اس رئیس زادے کے چہرے پر گھونسا جڑ دیا۔ ضرب کاری تھی، اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا، مگر اس نے کمال صبر سے کام لیا۔ ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ٹیشو پیپر باکس سے ٹیشو لے کر اپنا خون آلود ہونٹ صاف کیا، پھر کار سے نیچے اتر آیا۔ وہ بھی راشد کی طرح خوبرو اور سمارٹ تھا۔ نبیلہ اس صورتحال پر خوفزدہ ہو گئی اور راشد کا بازو تھام کر سراسیمہ انداز میں بولی، چلو راشد چلو پلیز، مگر راشد ٹس سے مس نہ ہوا۔ رئیس زادے نے راشد کی بائک کا نمبر نوٹ کیا، اس کے بعد اپنی جیب سے سیل فون نکال کر کھڑے کھڑے نمبر ملایا جو شاید کسی قریبی تھانے کا تھا۔ ذرا ہی دیر میں وہاں پولیس آ پہنچی۔ رئیس زادے نے پہلے اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد نبیلہ اور راشد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے ان پر قابو پانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے گھونسا جڑ دیا۔ رئیس زادے نے جھوٹ بولا۔ چلو دونوں تھانے، ایک موٹے پولیس والے نے کرخت لہجے میں ان دونوں کی طرف باری باری گھورتے ہوئے کہا۔ نبیلہ کی تو آسانی خطا ہو گئے، تھانے کے نام پر ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ رئیس زادہ بڑی شاطرانہ نظروں سے نبیلہ کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی پریشانی سے فوراً سمجھ گیا کہ لڑکی کا تعلق بلا شبہ ایک شریف اور قدامت پرست گھرانے سے تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ہماری بائک کو ٹکر ماری تھی، راشد نے غصیلے لہجے میں پولیس والے سے کہا۔ تم میری تلاشی لے سکتے ہو، لوٹنے والوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور پھر میں بھاگا نہیں بلکہ اپنی مرضی سے یہاں رکا ہوا ہوں۔ اسلحہ بھی ہم برآمد کر لیں گے، پولیس والا معنی خیز مکاری سے بولا۔ ذرا تم دونوں تھانے تو چلو۔ اس کی بات پر نبیلہ کو غش آنے لگا۔ پولیس نے راشد کو ہتھکڑی لگائی تو نبیلہ اس رئیس زادے کے سامنے منت سماجت کرتی ہوئی بولی، دیکھیں پلیز ہمیں معاف کر دیں، ان سے کہیں ہمیں چھوڑ دیں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا بوڑھا باپ اور گھر والے جیتے جی اس بدنامی سے مر جائیں گے۔ رئیس زادے نے بڑی شیطانی نظروں سے نبیلہ کا جائزہ لیا، پھر پولیس والے سے بولا، اس مجنوں کی اولاد کو بے شک لے جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ اس نے پہلے راشد کی طرف اور آخر میں نبیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا۔ نبیلہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ عزت کے خوف سے بھی آدھ موئی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں وہ پہلی بار ہی دوچار ہوئی تھی جس میں اس کی عقل خبت کر کے رکھ دی تھی۔ پھر سب کچھ تیزی سے ہوا، پولیس راشد کو لے گئی، اب وہاں صرف نبیلہ اور وہ رئیس زادہ تھا رہ گئے۔ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میدان صاف دیکھ کر رئیس زادے نے ہراساں اور حیران پریشان کھڑی نبیلہ سے کہا۔ نبیلہ کو دیر ہو رہی تھی، رات سر پر تھی، قریب میں کسی سواری کا آسرا بھی نہ تھا، تام شش و پین میں مبتلا تھی۔ رئیس زادے نے اس کی کیفیات کا جائزہ لیتے ہوئے لہجے میں شائستگی سموتے ہوئے کہا، قصور میرا اتنا بڑا بھی نہیں تھا جس پر تمہارے پھٹیچر سے بوائے فرینڈ نے میرے منہ پر گھونسا جڑ دیا، بلکہ میں تو اسے سوری بھی کہہ چکا تھا، شاید بیچارے کو احساس کمتری کھا گیا تھا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں تھانے فون کر دوں گا، پولیس والے تمہارے فرینڈ کو چھوڑ دیں گے۔ دراصل آج میری سسٹر کی شادی تھی، میں نے اسے پارلر سے پک کرنا تھا، دیر ہو رہی تھی مجھے، اس لیے کار تیز رفتاری سے بھگا رہا تھا۔
آپ مجھے کسی اسٹاپ تک چھوڑ دیں، میں آگے بس میں چلی جاؤں گی، نبیلہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آف کورس، آئیں، رئیس زادے نے جھٹ سے کہا اور اپنے برابر کی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ میرا نام صفدر ہے، صفدر حیات، میں معروف صنعت کار ملک فیاض کا بیٹا ہوں۔ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کرایا اور پھر چند لمحوں کے توقف سے سوال کیا، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نبیلہ، پیارا نام ہے آپ کی طرح، رئیس زادے صفدر نے کہا اور پھر بڑی چلاکی سے دانستہ ایک ویرانے چوراہے پر کار روک دی جہاں دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہ تھا۔ نبیلہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صفدر عیاری سے بولا، میں نے اپنا کہا پورا کیا، آپ یہاں اتر سکتی ہیں، میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بس تو آ ہی جائے گی۔ نبیلہ بے بسی سے رو پڑی۔ لوہا گرم دیکھ کر صفدر نے کہا، آپ ہی کی ضد تھی، اب بھلا یہاں کون آپ کو سواری ملے گی جبکہ آپ کو پہلی گھر سے دیر ہو رہی ہے، چلے میں آپ کو گھر پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ پریشان حال لڑکی انکار نہیں کر سکتی۔ اب دیر تو ہو ہی گئی ہے، آپ کو یقیناً اپنے گھر والوں کو اپنی تاخیر کا کوئی نہ کوئی جواز بھی دینا پڑے گا۔ ذرا آگے جا کر صفدر نے مکاری سے کہا۔ وہ بدستور نبیلہ کی ایک ایک کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک معقول تجویز آئی ہے آپ کے گھر والوں کو مطمئن کرنے کی، مگر پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ سارا معاملہ رازداری کا تھا؟ میرا مطلب ہے، اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، راشد میرے محلے میں ہی رہتا ہے۔ نبیلہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بالآخر بولی، ہمارے بارے میں کسی کو علم نہیں، میں بھی گھر والوں کو اپنی کسی سہیلی کی منگنی کا بہانہ بنا کر نکلی تھی، تو بس کام بن گیا۔ وہ جھٹ سے بولا، ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے پارلر سے میں اپنی بہن کو پک کرتا ہوں، پھر ہم ساتھ تمہارے گھر چلیں گے تاکہ انہیں بھی یقین آ جائے کہ تم نے ان سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں اور میری بہن تمہارے گھر والوں سے تاخیر کی معذرت بھی کر لیں گے، اس طرح تمہاری بات بھی سچی ہو جائے گی۔ نبیلہ کو یہ تجویز پسند آئی، اسے یوں لگا جیسے اس کے سر سے بار اتر گیا ہو، مگر وہ راشد کی طرف سے ابھی تک صفدر کی تسلی دلانے کے باوجود پریشان تھی۔ اسی لمحے میں بولی، وہ راشد، اس کی فکر نہ کرو، وہ جلد یا بدیر گھر پہنچ ہی جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کینہ پروری کی تلخی ابھر آئی تھی۔ صفدر نبیلہ کو کسی پارلر پر لانے کے بہانے سیدھا ایک فلیٹ میں لے گئے جہاں اس کے 3-4 اوباش دوست پہلے ہی سے موجود تھے۔ اس صورتحال پر نبیلہ کی حالت غیر ہو گئی۔ لو پکڑو تازہ بتازہ شکار، صفدر نے نبیلہ کو اپنے اوباش ساتھیوں کی طرف دھکیلا جو اس کی طرف گرسنہ نظروں سے گور رہے تھے۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور متعلقہ تھانے کا نمبر ملانے کے بعد بولا، ہاں، ابھی جو راشد نام کا وہ مجرم لڑکا پکڑا ہے، اس کی ایسی حالت بنا دو کہ گھر والی بھی اسے نہ پہچان پائے، تمہارا حصہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے شاید اسی پولیس والے سے بات کی تھی جس نے راشد کو ہتھکڑیاں لگائی تھیں۔ یہ صفدر حیات اور اس کے ٹولے کا معمول تھا، آپ کا پرانا مشغلہ تھا۔ صفدر اسی طرح معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر یہاں لایا کرتا تھا۔ نبیلہ رو رہی تھی، ان درندوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، ان کی منتیں کر رہی تھی، مگر اس کی داد فریاد ان کی شیطانی کہکوں میں دبی جا رہی تھی۔ یکا یک عزت بچانے کی قوت خوف پر غالب آ گئی۔ ایک شیطان کے دھکا دینے پر اس نے سیدھی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سب طاقت کے ضم میں چور نبیلہ کی پھرتی کو نہ سمجھ پائے۔ جب ہوش آیا تو نبیلہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر دیوانہ وار باہر دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ نہ جانے کسی طرح ایک بھلا مانس رکشے والا کسی فرشتے کی مانند اس سے ٹکرا گیا۔ اس نے کرایہ بھی نہ لی اور اسے گھر پہنچا دیا۔ عورت تو کچے گھڑے کی مانند ہوتی ہے، ذرا ہاتھ لگا اور گھڑا تڑک گیا۔ وہ ٹوٹتی تو نہ تھی مگر تڑک گئی تھی۔ شریف زادی کے لیے یہی عزت بیزتی کیا کم تھی کہ غیر مردوں کے ہاتھوں نے اسے کھلونے کی طرح اچھالا تھا۔ وہ جیسے تیسے عزت تو بچا آئی تھی، مگر یہ بیزتی اس کے ضمیر میں کانٹے کی طرح چبھ کر رہ گئی۔ اسے راشد کی فکر ستانے لگی، بول بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ اگلے دن راشد کی ڈنڈیا پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ تھانے میں تھا۔ بیچارے کے گھر والے تھانے کی طرف دوڑے۔ ادھر نبیلہ کو بار بار راشد کا خیال ستانے لگا، کیونکہ اسے یاد تھا اس شیطان صفت انسان صفدر نے پولیس والے کو راشد کے متعلق اپنے سیل فون پر کسی سنگین ہدایت دی تھی۔ نہ جانے اب راشد کا وہ کیا حشر کرنے والے تھے۔ معاملہ ایسا تھا کہ نبیلہ اپنا منہ بھی بدنامی کے خوف سے نہیں کھول سکتی تھی۔ البتہ یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں پولیس والے یا پھر خود راشد ہی اصل حقیقت نہ اگل دے۔ پولیس والے تو خیر نبیلہ کو نہیں جانتے تھے، مگر کیا راشد تھانے میں نبیلہ کے سلسلے میں اپنا منہ بند رکھ سکتا تھا؟ نبیلہ کو کچھ امید تو تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے
راشد اس کا نام زبان پر نہیں لائے گا اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ نبیلہ کے دل میں صفدر کا بھی خیال آیا۔ اس کی جی میں تو آئی کہ وہ بھی راشد کے گھر والوں کے ساتھ تھانے جا پہنچے اور صفدر اور اس کے شیطانی ٹولے کے کرتوتوں کے بارے میں اگل گئے، مگر وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی کہ کون اس کی بات پر بھروسہ کرتا۔ الٹا مصیبت اور بدنامی گلے پڑتی۔ بے بسی کے احساس تلے وہ بختہ رو پڑی۔ شام کو کہیں جا کر راشد کے گھر والے اس لیے گھر پہنچے تھے۔ دیوار کے پار شور ابھرا تو نبیلہ کی ماں جھٹ چادر اوڑھے خیریت سے دریافت کرنے جا پہنچی اور نبیلہ بے چینی سے ماں کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تاہم اس نے خود بھی دیوار کے ساتھ چرپائی لگا کر اس پر کھڑے ہو کر دوسری طرف سین میں جھانکنے کی کوشش کی تھی اور ایک روح فرسا منظر اس سے بھی نظر آتا۔ راشد کے گھر والے زوروں قطار رو رہے تھے اور خود راشد انتہائی زخمی حالت میں چرپائی پر پڑا تھا۔ ظالم پولیس والوں نے اس پر بہانہ تشدد کیا تھا اور اس کی مرہم پٹی بھی کی تھی۔ راشد کا باپ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بیوی اسے روک رہی تھی کہ پولیس کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، یہی کافی تھا ان کے لیے کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں نبیلہ کی ماں نے تفصیل اسے بتائی تھی کہ پولیس نے راشد پر اور بھی نہ جانے کیا کیا بڑے سنگین جرائم تھوپ ڈالے تھے۔ وہ چاہتے تو راشد کے ناکردہ جرائم کا چلان بنا کر اسے سزا بھی دلوا سکتے تھے۔ تاہم معاملہ ختم کر دیا گیا تھا، مگر راشد اب بستر سے لگ گیا۔ نبیلہ کو اس پر بہت ترس بھی آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اسے بھی اتنی سی بات بڑھانا نہیں چاہیے تھی۔ اتنی سی بات پر غصہ دکھانے کا بھلا کیا فائدہ ہوا، سوائے نقصان اٹھانے کے۔ کچھ دنوں بعد جب راشد ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو دونوں کی مختصر ملاقات ہوئی۔ راشد نبیلہ سے ناراض تھا۔ وجہ پوچھنے پر اس نے کہا، اس رات تمہیں بھی میرے ساتھ تھانے چلنا چاہیے تھا، تم نے بڑی خود غرضی دکھائی، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہی تھی، تم کیسے گھر پہنچی تھی اس رات؟ اس نے گویا پھٹتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ نبیلہ نے بھی اس سے کچھ نہیں چھپایا، جو سائق تھا وہ اس نے راشد کے سامنے اگل دیا اور اپنے دفاع میں بولی، میں اس وقت خود بہت خوفزدہ اور پریشان ہو گئی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میں پہلے کبھی ایسے حالات سے کب گزری تھی، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ پولیس والے صفدر نامی اس اوباش رئیس زادے کا کس طرح حکم مان رہے تھے، ہماری سن رہے تھے وہ، میں بھی اگر تمہارے ساتھ تھانے جاتی تو بدنامی بدنامی بدنامی۔ راشد غصے سے چیخا، کیا ہو جاتا، پھر ہم نے کون سا سنگین جرم کر ڈالا تھا؟ نبیلہ صاحبہ، تم نے جب محبت کی ہے مجھ سے تو بہادر بھی بن کے دکھانا تھا، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، بس ایک ذرا سیر کو ہی تو نکلے تھے، اور مجھے کیا معلوم کہ تم ان بیڑیوں کے نرخے میں کب تک پھنسی رہی اور انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ راشد کی بات سن کر نبیلہ سکتے میں رہ گئی، بولی، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، اس بات پر بھی نہیں کہ میں کس طرح اس قیامت کی رات کو اپنی عزت بچا کر ان خوفناک درندوں کے نرغے سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ راشد طنزیہ ہنسی سے بولا، میں کیسے بھروسہ کر لوں نبیلہ صاحبہ، جو لڑکی مجھے پولیس والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے اس اوباش لڑکے کی کار میں۔ بس کرو راشد، نبیلہ کو بھی اس کی یا وہ گوئی پر غصہ آ گیا، تم ایک شریف اور پاک دامن لڑکی پر الزام عائد کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خود پہلے یہ احساس نہ ہوا تھا میں تمہاری ضد اور اصرار پر مجبور ہو کے تمہارے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ پہلی بار گھر والوں سے جھوٹ بول کر باہر نکلی تھی؟ حالات اور موقع محل کا تو پہلے تمہیں احساس کرنا چاہیے تھا، کیا ضرورت تھی ذرا سی بات پر اس امیر زادے سے الجھنے کی؟ نہ جانے ایسے کتنے واقعات روزانہ ہوتے ہوں گے، تمہیں بھی درگزر کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے سمیر زادے نے تمہارے بارے میں درست اندازہ لگایا تھا کہ تم نے یہ سب اپنی احساس کمتری میں آ کر کیا تھا اور اس کے چہرے پر گھونسا مار کر اسے لہو لہان کر ڈالا تھا۔ اور سنو، مجھے تمہارے سامنے تمید باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اعتبار کرو یا نہ کرو، مگر میری پاک دامنی کا گواہ میرا اللہ تو ہے۔ اگر میں اس روز تمہارے ساتھ تھانے چلی بھی جاتی تو بھی تم کیا کر لیتے، بتاؤ مجھے؟ وہاں میرا اس سے زیادہ برا حشر کیا جا سکتا تھا، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہماری عزت بچ گئی۔ اپنے گھر والوں کی بدنامی کے بعد کیا میں خوش رہ سکتی تھی؟ اور پھر تمہارا میرے گھر والوں پر کیا خراب اثر پڑتا، یہ تم نے سوچا؟ تو اب کیا ہوا؟ وہ بولا، ابھی تمہارے گھر والے مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ نبیلہ مستحکم لہجے میں بولی، انہیں پہلے ہی سے معلوم ہے کہ تم شریف ہو، اور پولیس کو تم نے جو بیان دیا تھا اس پر میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی کہ تم نے میرا نام نہیں آنے دیا۔ میرے گھر والے یہی سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پولیس نے ایک معمولی بات کا پتنگڑ بنا کر تم پر بلا جواز تشدد کیا۔ نبیلہ کی باتوں نے راشد پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔
ایک گہری سانس خارج کر کے گویا اس نے اپنے اندر کی ساری کدورت پھونک ڈالی۔ پھر ہولے سے بولا، سوری نبیلہ، میں واقعی جذباتی ہو گیا تھا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، کیا مجھ سے تم خفا ہو؟ نبیلہ کی آنکھیں بھیگ گئی اور اس نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ راشد نے بڑی محبت سے اس کے آنسو پونچھے اور بولا، میں اب تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا اور اب تم بھی مجھے نہیں روکو گی۔ میں چند دنوں میں تمہارے رشتے کے لیے اپنی امی کو بھیج رہا ہوں، لیکن میرا نرسنگ کا خواب وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ شادی کے بعد بھی تم اسے جاری رکھ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ۔ نبیلہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک بڑا بھونچال آتے آتے پلٹ گیا تھا۔ وہ اب اس تلخ واقعہ کو ایک ڈراؤنے خواب کی طرح دل و دماغ سے بلانے لگی تھی، مگر تقدیر کو شاید ابھی اور امتحان منظور تھے۔ نبیلہ کو معلوم نہ تھا کہ راشد کے اندر کیسا لاوا پک رہا تھا۔ اس نے اس رات کی بات کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اب یہ اس کا نیک مقصد ہی کہا جا سکتا تھا یا پھر جنون کہ اس نے اس امیر زادے صفدر کی دشمنی کو دل سے لگا لیا تھا۔ نبیلہ سے اس نے اس کے اڈے نماز فلیٹ کا پتہ معلوم کر لیا تھا جدھر وہ دھوکے سے نبیلہ کو لے کر گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ذمہ دار پولیس افسر کو بھی ان ساری باتوں سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ صفدر نامی اس شیطان اور اس کے چیلوں کا کام ہی اس طرح کی عیاشی کرنا ہے، جو نہ جانے اب تک کتنی معصوم بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم کر چکے ہوں گے۔ تب اس افسر نے بھی اس بات کے حوالے سے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ انہیں بھی ایک ایسے گروہ کی تلاش ہے جو لڑکیوں کو بھلا پھسلا کر دھوکہ دہی سے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جاتے ہیں، پھر ان کے قابل اعتراض ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو خودکشی کر لیتی ہیں یا قتل کر دی جاتی ہیں۔ تم ہماری مدد کرو ایسے گروہ کو کیفے کردار تک پہنچانے کی۔ بس پھر کیا تھا، راشد نے فوراً مذکورہ فلیٹ کی نشاندہی کر دی۔ مذکورہ پولیس افسر نے کچھ ان کے ٹھکانے کی مخبری کی اور پھر جب اسے مخبر کی طرف سے گرین سگنل ملا تو انہوں نے چھاپا مارا۔ وہاں ایک اور مجبور اور بے بس لڑکی کو اٹھا لائے تھے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ ساتھ ہی اس پولیس افسر نے ان پولیس والوں کے خلاف بھی کارروائی کر ڈالی جو اس گروہ کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہ سب راشد کی نشاندہی پر ہوا۔ صفدر اپنے اوباش ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو چکا تھا، لیکن محکمہ جاتی کارروائی کی زد میں آنے والی ایک پولیس کی ایک کالی بھیڑ نے صفدر کے کان میں بات ڈال دی تھی کہ یہ سب اسی لڑکے راشد کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب راشد نے دیکھا کہ اس نے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی تو اس نے بڑے فخر و انبساط کے ساتھ نبیلہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے زیادتی کرنے والوں کو اور ان کے سرغنہ صفدر کو بالآخر قانون کی گرفت میں پھنسا کر چھوڑا۔ اس کا خیال تھا نبیلہ خوش ہوگی، مگر اس کے برعکس یہ سن کر نبیلہ کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا ہوا، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، نہیں یہ بات نہیں، اچھا ہوا وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے، مگر راشد پتہ نہیں کیوں مجھے اس قسم کے حالات اور جھگڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولی، آئے دن ٹی وی اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ اس طرح کی دشمنیوں کے بعد میں کتنے خطرناک نتائج نکلتے ہیں اور قانون بھی بس نظر آتا ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے، عورت ہونا۔ صدا کی ڈرپوک ٹھہری۔ خیر چھوڑو اور سنو، وہ چیک کر بولا، میں نے امی جان سے بات کر لی ہے، انہیں میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں، ابو سے وہ بعد میں بات کرے گی، پہلے وہ کل آ کر تمہاری امی یعنی خالہ کا عندیہ لینا چاہتی ہیں، پھر باقاعدہ بات آگے بڑھائے گی۔ اس کی بات پر نبیلہ نے دھیرے سے مسکرا کر اپنا سر جھکا لیا۔ محبت کی منزلیں کبھی اتنی آسان بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ دونوں کو ہی نہ تھا۔ دونوں کی بات پکی کر دی گئی، معاملہ ابھی زبانی کلامی تک ہی محدود تھا، مگر ان دونوں کے لیے یہی کیا کم تھا کہ دونوں بہت جلد ایک ہونے والے تھے۔ اس رعایت سے دونوں کبھی کبھار سیر و سپاٹے کے لیے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر وہ بائک پر کہیں گھومنے کے لیے نکلے تھے۔ دونوں بہت خوش اور شاداب فراخاں تھے۔ ایک خوبصورت تفریح مقام سے واپس لوٹنے لگے کہ اچانک ایک نسبتاً سنسان مقام پر راشد کو بریک لگانے پڑے۔ بائک سلپ ہوتے ہوتے بچ گئی۔ پیچھے بیٹھی نبیلہ کے حلق سے چیخ خارج ہوگی۔ وجہ وہ گاڑی تھی جو اچانک ان کے راستے پر آن رکی تھی۔ راشد بائک کو سائیڈ سٹینڈ پر کھڑی کر کے غصے سے کار والے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی کار کے دو دروازے ایک دم سے کھلے۔ وہ چار نوجوان تھے۔ ایک کو تو راشد بھی پہچان گیا تھا، وہ وہی اوباش امیر زادہ صفدر حیات تھا۔ باقی تین اس کے وہی ساتھی جنہیں نبیلہ بھی پہچانتی تھی۔ خوف سے وہ چیخ پڑی۔ راشد کے چہرے پر بھی غصے کی جگہ تشویش امیز پریشانی نے لے لی۔ کیوں ہیرو؟
ہیرو کیا سمجھتا تھا تو ہمیں اندر کروا کے بچ جائے گا؟ صفدر خوفناک نال والا پستول نکال کر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے نفرت سے دانت بیچ کر بولا، اور دوسرے ہی لمحے راشد نے واپس پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ڈس 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 سناٹے دار فضا میں 3 فائر ہوئے۔ صفدر کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول سے 3 شعلے برآمد ہوئے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی راشد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ نبیلہ دہشت زدہ رہ گئی۔ راشد کو لہولہان ہو کر گرتے دیکھ کر اسے غش آ گیا۔ دفتن فائر کی آواز پر کوئی گشتی پولیس گاڑی سائرن بجاتی ہوئی ادھر کو آنے لگی تو صفدر اور اس کے ساتھی نبیلہ کو چھوڑ کر اپنی کار کی طرف دوڑے اور فوراً رفو چکر ہو گئے۔ نبیلہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ اس کی آنکھ ایک اسپتال میں کھلی تھی۔ راشد کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے وہیں لایا گیا تھا۔ نبیلہ اور راشد کے گھر والوں کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روتے پیٹتے وہیں آ گئے۔ نبیلہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ پولیس کو کوئی بیان دینے سے قاصر ہی تھی۔ کئی دنوں بعد جب نبیلہ اپنے ہوش و حواس میں آئی تو اس نے سوچا قانون شاید صفدر جیسے امیر زادوں کے لیے ہی بنا ہے۔ اگر وہ دوبارہ اس کے خلاف بیان دینے کی کوشش کرتی تو ممکن ہے کہ اس کے گھر والوں پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا تھا جو راشد کے گھر والوں پر نازل ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس نے پولیس کو نامعلوم افراد کے خلاف بیان دے دیا۔ کچھ دنوں بعد نبیلہ کے گھر والوں نے وہ گھر ہی نہیں محلہ بھی چھوڑ دیا اور وہ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ اس دوران نبیلہ کے والد کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ اب ساری ذمہ داری نبیلہ کے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ نبیلہ تب تک نرسنگ کورس مکمل کر چکی تھی اور ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں جاب کرنے لگی تھی، مگر اس کے دل میں راشد کی موت کا غم ہرا ہی رہا تھا۔ اپنے درد کو مصلحت کوشی تلے چھپائے وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب اس کا مقصد اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور کسی قابل بنانا تھا۔ بوڑھی ماں بھی ساتھ تھی۔ اس بد نصیب نوجوان اور اس کے والدین تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ صفدر کی صحت یابی میں سسٹر نبیلہ کا زیادہ ہاتھ تھا۔ صفدر کے والدین نے نبیلہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور وہ اس کے حسن سلوک اور ذمہ دارانہ فرائض کی انجام دہی کے دل سے متعارف ہوئے۔ صفدر بھی نرس نبیلہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے نبیلہ کو دیکھا تو اسے زبردست جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ شرم اور ندامت کے احساس تلے بجھ کر رہ گیا۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹتے ہوئے اور صحت یابی کی خوشی پچھتاوے اور احساس جرم کی آگ میں جھلس سکی۔ تم مجھے پہچاننے کے باوجود وہ نبیلہ سے بمشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں میں نے تو تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا۔ بھلا میں ایسے ظالم بے حس اور سنگ دل شخص کو بھول سکتی ہوں جس نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ میری ہستی بستی زندگی اجاڑ کر رکھ دی۔ نبیلہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر کی نفرت کو نہ چھپا سکی۔ میں چاہتی تو تم سے بہت آسانی سے بے گناہ راشد کی موت اور تمہارے ہاتھوں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا انتقام لے سکتی تھی۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے کیوں زندہ رہنے دیا؟ مار ڈالتی مجھے۔ اب تمہارے اس حسن سلوک نے میرے اندر کی خلش اور بڑھا دی ہے جو مجھے ساری زندگی بے چین رکھے گی۔ میں تو تم سے معافی مانگنے کے لائق بھی نہ رہا، صفدر ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ نبیلہ نے غور سے صفدر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی اس وقت اپنی ہی ضمیر کا قیدی نظر آ رہا تھا، ایک سے سکتا بلکتا قیدی جو پچھتاوے اور احساس جرم کی شدید چبھن سے بے حال تھا۔ وہ بولی، اگر میں بھی بدلے میں وہی کچھ کرتی تو تمہارے اور میرے درمیان کیا فرق رہ جاتا؟ میں اپنے فرض میں مسیحائی سے منہ موڑ کر تم سے انتقام لے ڈالتی تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور ناقابل معافی جرم کہلاتا، اور میں شکر اللہ کا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس گناہ عظیم سے بچا لیا۔ تمہاری جزا اور سزا کا معاملہ میں اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو۔ آئی سی یو کے بیڈ پر دراز صفدر نے بالآخر نبیلہ کا ہاتھ تھام لیا، مگر نبیلہ نے انتہائی نفرت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اسی لہجے میں بولی، میں نے کہا نا کہ میں نے تمہاری جزا سزا کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مجھ سے کوئی امید نہ رکھو۔ یہ کہہ کر نبیلہ پلٹ گئی اور آئی سی یو سے نکل کر اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتے رو پڑی تھی۔ کئی روز بیت گئے۔ صفدر کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نبیلہ کو اب مارننگ شفٹ کی ڈیوٹی دے دی گئی تھی اور اس کی متاثر کن کارگزاری کی بنا پر اسے ہیڈ نرس بنا دیا گیا تھا۔ ایک روز اخبار کی سرخی پر اس کی نظر پڑی اور وہ چونک پڑی۔ خبر یہ تھی، ملک کے معروف
ملک کے معروف صنعت کار ملک فیاض کے اکلوتے بیٹے صفدر حیات نے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے جہاں بے آسرا لڑکیوں اور عورتوں کی فلاح و بہبود ان کی شادیاں کروانے کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اس ٹرسٹ کا نام راشد میموریل ٹرسٹ رکھا گیا ہے۔ خبر کے ساتھ ٹرسٹ کے منتظم اعلیٰ صفدر حیات کی بھی تصویر تھی۔ نیچے اس کا نام تھا ورنہ نبیلہ کو پہچاننے میں دقت ہوتی۔ صفدر نے سفید لباس اور سفید ٹوپی پہن رکھی تھی اور اس کی وجہ قطع بالکل بدلی ہوئی تھی۔ ایک شیطان کو انسانیت کی راہ پر ڈالنے کی خوشی کے احساس تلے نبیلہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔